صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم ہم سبوں کو جلد از جلد حرم امام رضا معصوم قم کی روضے کی زیارت کے شرف سے مشرف فرمائے. دوستوں عزیزوں، پیغام جمعہ میں آپ حضرات سے اس دفعہ خصوصیت کے ساتھ امام رضا اور معصوم قم کے سلسلے سے گفتگو ایک مختصر سے انداز سے کرنی ہے اور ان کی زندگی سے ہمیں درس لیتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر میں اس کو لانے کی کوشش کرنی ہے. تو آج تھوڑی سی گفتگو دہ کرامت کے اعتبار سے ہوگی. دہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے بتانا عرض کرنا چاہتا ہوں. دہ کرامت یعنی وہ 10 روز، دہ یعنی 10، کرامت یعنی 10 کرامتیں. معصوم قم کی ولادت باسعادت اول ذی-قعدہ کو ہوئی ہے اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت وہ ہوئی ہے 11 ذی-قعدہ کو. تو یہ 10 دنوں کا جو فاصلہ ہے اس کو الحمدللہ دہ کرامت کا نام دیا گیا ہے. معصوم قم کے حرم سے جو خادمین ہیں اور منتظمین ہیں، ان کا ڈیلیگیشن امام رضا کے حرم جاتا ہے ان ایام میں. اسی طریقے سے امام رضا کا جو ڈیلیگیشن ہے حرم کا اور خدام ہیں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ماشاءاللہ سے اس کے جو چنندہ افراد ہیں وہ حرم معصوم قم تشریف لاتے ہیں. ایک دوسرے سے رد و بدل ہوتا ہے. بہن بھائی کی جو خادمین ہیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے تجربات کو شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے اور پیغامات اور اس کے بعد دوسرے اور تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آنے والے سال کے سلسلے میں بڑے بڑے پروگرام جناب مرتب کرتے ہیں. تو جو بھی کچھ بھی ہم کام انجام دیں ایک صحیح طور کے اوپر، سسٹمیٹک طور کے اوپر ہونا چاہیے. یہ ہمیں سب سے پہلے اس طرح کرامت سے اور ان خدام سے ہمیں اور آپ کو درس لینا ہے. نمبر 1. نمبر 2، معصوم قم سلام اللہ علیہ کی خدمات اور امام رضا علیہ السلام کی خدمات تشیع کے سلسلے میں بہت بڑی ہے. جس وقت یہ مامون امام رضا کو لے کر آیا ہے خراسان، اور آنے کی وجہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ چونکہ اس کو خطرہ محسوس ہوا تھا مامون کو کہ اگر وہ بغداد میں رہ گیا تو یہ عرب اسے مار دیں گے. اسے بادشاہ اور وہ جو کیپٹل ورلڈ کا، اسلامک ورلڈ کا وہ بنا ہوا تھا بغداد، اس کو چینج کر کے وہ خراسان جو لے کر آ گیا. چونکہ اس کی ماں جو تھی وہ غیر عرب تھی یعنی ایرانی تھی، جس کے سبب سے اس نے کہا کہ اگر یہ کیپٹل ہمارا خراسان میں آ جائے گا تو ہم بچ جائیں گے، چونکہ تمام ایرانی ہمارے محافظین ہو جائیں گے. تو دوستو عزیزو، امام رضا علیہ السلام اس زمانے میں رہا کرتے تھے مدینہ منورہ میں. اس نے یہ سوچا کہ اگر امام رضا مشہد میں وہاں رہتے ہیں مدینہ میں اور میں خراسان مشہد میں رہوں تو پھر میری حکومت ظاہری طور کے اوپر تو ہوگی مگر باطنی طور کے اوپر حکومت آزادانہ طور کے اوپر امام رضا کو موقع مل جائے گا. تھوڑا پڑھا لکھا تھا اور ذرا چالاک بھی تھا، جس کے سبب سے اس نے تمام سسٹم کر کے امام رضا کو مدینہ سے خراسان بلوایا. اب جو خراسان بلوایا اس کے بعد شیعوں کی جو اس وقت زمانے کے جو پرسنٹیج تھی اس کنٹری میں یعنی ایران میں، ایران اس زمانے بہت بڑا تھا، تقریباً 3-4% ہوں گے شیعہ اور سب کے سب غیر شیعہ تھے. دوستو عزیزوں، امام رضا علیہ السلام کی آمد کے بعد معصوم قم تشریف لائیں. معصوم قم کے ساتھ جناب احمد شاہ چراغ، جن کا حرم جو ہے وہ شیراز میں ہے، اور ماشاءاللہ سے امام موسیٰ کاظم کے اولادیں تمام اماموں میں زیادہ ہیں، جس کے سبب سے 18 بہنیں تھیں اور 19 بھائی تھے. اس میں 4 جو تھیں وہ فاطمہ تھیں نام کی. ایک فاطمہ کبریٰ ہیں، فاطمہ وسطیٰ ہیں، فاطمہ اخریٰ ہیں، اور فاطمہ کبریٰ کے علاوہ جو ہے یعنی خدمت میں آپ کیسے کریں گے 4 فاطمہ ہیں. ایک کی قبر معصوم قم سلام اللہ علیہ کی قبر جو ہے وہ قم میں ہے، دوسرے کی رشت میں ہے، تیسرے کی اصفہان میں ہے، اور چوتھی جو فاطمہ ہیں وہ ان کی قبر باکو آذربائیجان کے کیپٹل میں ہے. تو دوستو یہ 4 فاطمہ سلام اللہ علیہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کے اوپر رکھی گئی تھیں، ان لوگوں نے سبوں نے بڑی بڑی خدماتیں انجام دی ہیں.
امام رضا علیہ السلام کے اور ان ہستیوں کے آنے کے سبب سے آج ایران کے جو پرسنٹیج ہے ماشاءاللہ سے 96-97% تشیع جو اور شیعت جو ہے نظر آ رہی ہے، اور آج جو مرکز پوری دنیا میں شیعوں کا قوم مقدس نظر آ رہا ہے، یہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے شیعت کے اوپر۔ آج اگر شیعت پوری دنیا میں ماشاءاللہ مشہور ہو چکی ہے اب، تو وہ اس کا بہت بڑا حصہ قوم مقدس کا ہے۔ ہر جگہ پر آپ کو، ہر ملک میں آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو قوم مقدس کے پڑھے ہوئے عالم دین نظر آئیں گے۔ یہ آپ کے موبائل میں جو میسج آ رہا ہے حدیثوں کا، مجلسوں کا، اس کے پڑھنے والے جناب قم سے ہوں گے یا کتابیں جناب قم سے ہوں گی۔ تو قم کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ معصوم قم کے سبب سے ملی۔ تو معصوم قم کون؟ جو امام رضا علیہ السلام کی بہن اور موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دختر نیک اختر ہیں۔ تو دوستو عزیزوں، آپ نے غور فرمایا کہ شیعت کے لیے انہوں نے کتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا کہ پوری دنیا میں جناب والا تبدیلی اور ایک مرتبہ اسلامیات اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام اہل البیت نشر کرنے کا مرکز جناب والا بنا دیا معصوم قم سلام اللہ علیہ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ایک درس لینا ہے وہ یہ ہے کہ امام رضا نے ولی عہدی قبول کی، تو کچھ لوگ جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، بقول ہمارے مولا کائنات کے کچھ لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ان کی مثال مکھی کی دی ہے۔ مکھی کون؟ کہا کہ مکھی ہمیشہ زخم پر بیٹھتی ہے، اچھی جگہ پر نہیں بیٹھتی، وہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، یا پھر زخم جو ہوگا وہاں جناب والا بیٹھے گی۔ ایسی کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ نگیٹو سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے عیب نکالتے ہیں، کبھی دین کے بہانے سے، کبھی دین کے قوانین کے بہانے سے، چاہے وہ خود دین کے اوپر پیراکار نہ ہو۔ اگر ان کو کہیے امر بالمعروف، تو امر بالمعروف کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ امر بالمعروف کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا آپ کسی کا دل دکھائیں، یہ نہیں ہوتا کسی کی آپ بے عزتی کریں، بلکہ امر بالمعروف کرنے کا طریقہ امام حسن امام حسین نے بتایا کہ ایک آدمی وضو غلط کر رہا ہے تو یہ نہیں کہا تمہارا وضو غلط ہے، بلکہ اپنے سے وضو کر کے جناب اچھے سے دکھایا۔ اب اس کے بعد بولا کہ بتائیے ہمارا وضو آپ نے دیکھا کیسا لگا آپ کو؟ سمجھ گیا وہ سامنے والا جو تھا، اس نے کہا کہ میرا وضو صحیح نہیں تھا، آپ نے ہمیں بہترین طریقے سے اچھا وضو کرنا اور صحیح وضو کرنا سکھا دیا۔ یہ ہے درس معصومین، نہ کہ جناب والا پنگ پوائنٹ جا کے آپ فوراً جناب کسی کے مثال کے طور میں آپ کا فلاں غلط، آپ کا فلاں غلط، آپ کا فلاں یہ چیز نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا بولنے سے آپ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں کو ڈھانکنے کے لیے سوچتے ہیں کہ دوسروں کو اگر ہم نے نیچے دکھا دیے تو ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، آپ بچتے نہیں ہیں، بلکہ جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود گر جائے۔ من حافر لأخیہ مؤمن بعرا وقع فیہ، جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود گرتا ہے، تو اس لیے کسی کے گڈھا نہ کھودیں، ہمیشہ کسی کے لیے سہارے کا سبب بنے، اچھائی کا سبب بنے، نیکی کا سبب بنے، بڑھانے کا سبب بنے، تبھی خود بخود آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کو التماس سے دعا کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا اچھا کام کریں کہ لوگ خود بخود آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ پروردگار عالم ان کو ترقی دے، کامیابی دے، کامرانی دے۔ تو یہ جو ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں رات میں، نماز شب میں، نماز صبح میں اور دعاؤں کے خصوصی وقت میں، وہ اس لیے نہیں اٹھ رہے ہیں کہ وہ مثال آپ کے مجبور نہیں، وہ اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کے دل کی محبت، آپ کا احترام ان کے دل میں جناب والا برقرار ہے، قیامت یہ کرنا چاہیے، نہ کہ تقریباً ہم کسی کو کڑوے زبان سے، ہمیشہ نگیٹیو ہی سوچ کر، ہمیشہ اس مکھی پنے والے سسٹم سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ایک اپنے زندگی میں ایک پولیٹیکل طور کے اوپر ایک بہت اچھا ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے، وہ ہے ولی عہدی کو قبول کرنا۔ اب وہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کی تمام تفصیلی آپ حضرات کے ذہن میں ہے، میں اس سے تفصیل میں نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ پیغام آپ کو ملے جمعے کی شکل میں امام رضا کی زندگی سے۔ ان کے اس پولیٹیکل پوسٹ کو سنبھالنے کے سبب سے جو اہل بیت کے علوم کو پھیلانے کے لیے تکلیفیں ہو رہی تھیں، گورنمنٹ کی طرف سے رکاوٹیں ہو رہی تھیں، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، کیونکہ خود اس پوسٹ کے اوپر جناب والا بیٹھ گئے جس پوسٹ سے روکا جاتا تھا۔ اس پوسٹ پر بیٹھنے کے بعد بڑے بڑے مناظرے کرنے شروع کیے، بڑے بڑے مسائل کو جناب سالو کرنا شروع کیا، علوم آل محمد کے لیے کتابیں چھپوانا شروع کی، حدیثیں لکھوانا شروع کی۔ یہ سب جو فضائل اور تمام مناقب کا سلسلہ جو امام رضا کے دور میں چالو ہوا پولیٹیکل طور کے اوپر، تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو، جو میں نے آپ سے کہا مکھی کے شکل میں،
یہ آپ نے کیوں قبول کر لیا؟ پہلی بات تو یہ ہوتے کہ آپ ہوتے کون ہیں امام کے اوپر اعتراض کرنے والے؟ آپ نے کبھی اپنے اندر میں کبھی اپنی جھانک کر دیکھا کہ کتنے مثال کے طور پر گناہوں سے ملوث ہیں آپ؟ تو ایک مرتبہ جس نے بھی یہ اعتراض کیا امام کے اوپر، تو ایک مرتبہ اب ذرا سوچیں وہ کیا ہوگا۔ تو امام نے پھر وہ جناب یوسف والا واقعہ جو ہے بیان کیا کہ جو ولی عہدی انہوں نے قبول کی تھی عزیز مصر کے ذریعے سے، تو اس کے بعد قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا تحسین کے ساتھ کہ اگر غلط ہوتا تو پھر جناب یوسف کا وہ کام کرنا غلط ہو جاتا جو قرآن مجید میں ہے، مگر اللہ نے اس کو غلط قرار نہیں دیا، تو پھر یہ کیسے غلط ہو گیا؟ تو پولیٹیکل طور کے اوپر امام نے مثال کے طور کے اوپر قدم بڑھایا اور کتنا فائدہ ہوا۔ من کنت مولا فهو علی مولا، یہ پولیٹیکل نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل ہے، یہ سسٹم، بہت سی چیزیں پولیٹیکل ہیں، اور جو صحیح راستے کے اوپر تقریباً اگر جاتی ہوتی تو آج تک اس کا نتیجہ بہت بہترین آتا، مگر دشمنوں نے ان چیزوں کو سمجھ کے بہت سی جگہ پر روکش کر دی جو مقصد تک نہیں پہنچ سکا۔ خوب، تو امام رضا نے یہ پولیٹیکل میں داخل ہو کے بتایا اپنے شیعوں کو کہ آپ بھی پولیٹکس میں داخل ہوئیے۔ ہمارے 5 لاکھ ماشاءاللہ شیعہ بامبے کے اندر میں، بتائیے کتنے لوگ پولیٹکس میں، اور کیوں نہیں ہیں؟ کسی پارٹی میں کیوں نہیں ہے؟ کسی پارٹی کے پوسٹ میں کیوں نہیں؟ چلیے آپ مثال کونسلر بننا مشکل ہے، ایم ایل اے بننا مشکل ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، تو کم سے کم پارٹی میں کسی بڑے پوسٹ کے اوپر، اچھے پوسٹ کے اوپر تو ہو سکتے ہیں نا۔ تعلیم کے اعتبار سے اگر اچھے ہوں، ایکٹیو ہوں، تو پھر تقریباً پوسٹ ہوتا ہے۔ جب پوسٹ ہوتا ہے تو پھر اسی کے اعتبار سے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد سے اماموں کی زندگی میں بہت سے ایسے تھے کہ جو پولیٹکس میں تھے، اور امام نے سائٹ سے ان لوگوں کی مثال کے طور پر رہنمائی بھی کی اور کہا کہ تم لگے رہو اور شیعوں کے لیے خدمات انجام دیتے رہو۔ تو آج کے شیعہ کیوں نہیں؟ یہ بھی کیا یہ کام بھی کیا عالم دین کے لیے ہے کہ عالم دین اس کام کو انجام دے؟ تمام چیزوں کو جناب والا عالم دین کے اوپر آپ سر کو بیچارے، جبکہ وہ کتنا مظلوم اور کتنا مجروح ہے اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کتنے مقامات کے اوپر تقریباً جو اس کی چیزیں تھیں وہ بھی اسی چیزیں تقریباً لوگ چھیننے کے لیے مکمل طریقے سے آمادہ ہیں۔ تو پولیٹیکل طور کے اوپر ہے، کاش اگر ہوتے صحیح راستے کے اوپر تو پھر آج پوزیشن جناب اچھی آئی ایس بنے، آئی پی ایس بنے، کیوں نہیں بنتے؟ تو اس لیے تقریباً ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا امام رضا کی زندگی سے، معصوم خم کی زندگی سے، کہ دیکھیں ان لوگوں نے کتنے بڑا کارنامہ انجام دیا جس کے سبب سے آج تشیع ماشاءاللہ سے کتنی آگے بڑھی۔ اور آج بھی اگر صرف ایران کو اگر آپ ہٹا لیجئے تو کون سا ایسا اسلامی ملک ہے کہ جو دشمنان کے مقابل میں کھڑے ہو کے اس سے آنکھ ملا کے بات کر سکے؟ کرنا تو بہت دور کی بات، کہنا تو بہت دور کی بات، کھڑے رہ کے آنکھ ملا کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے 58 ملکوں میں۔ تو اس لیے سوچنے کا مقام ہے یہ۔ تو دوستو عزیزو، ہم آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام رضا کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ درس لینا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل طور کے اوپر اپنے آپ کو اجاگر کرنا ہے اور آگے لے کر آنا امام رضا کی سوان حیات سے۔ یہی ہے اس ہفتے کا پیغام، اور یہی ہے اس ہفتے کا درس، اور یہی ہے امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ایک سمت کی طرف۔ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اس فرمائشات کو عمل کرنے کی کوشش کریں، پولیٹیکل طور کے اوپر آئیں آگے، اور آنے کے بعد اپنی پوزیشن بنائیں، چونکہ بہت سے حقوق ہمارے جناب والا پامال ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حج ہاؤس اتنا بڑا ہے، ہماری نمائندگی کہاں پر ہے؟ خلافت کمیٹی ہماری نمائندگی کہاں پر ہے؟ مائنورٹی میں ہماری نمائندگی کہاں پر ہے؟ اس کے بعد پھر ایجوکیشن کے بہت سے مائنورٹی کے بینیفٹس ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ اور ہم کیوں نہیں ہیں نمائندگی ہماری؟ چونکہ ہم ایک جگہ پر نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ ہم ایک دوسرے کا خیری پیر کھینچنے کے چکر میں رہ جاتے ہیں، اور ہم امام بارگاہ مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارے اماموں نے بہت بڑا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اس کو سیکھتے ہوئے ہمیں آپ کو آگے آنا پڑے گا، ورنہ صرف ایک دوسرے سے پیر کھینچنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، سوائے یہ کہ
ہم پیچھے سے پیچھے چلے جائیں گے۔ بہت سی جگہ کے اوپر جو گورنمنٹ آف انڈیا میں بہت سے مائنورٹی کے بینیفٹس ہیں، ہم کہیں پر بھی حصے دار نہیں ہیں، اور ہمارا حصہ دوسرے لوگ لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ہم نے پولیٹکس میں قدم ہی نہیں رکھا، اور اگر رکھتے بھی کوئی اگر ہے تو اس کو 50 لوگ صرف نقطے دار اور نہیں پتہ حلال و حرام اور نہیں پتہ کیا 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 کیا، وہ اپنے سے وہ قانون بنانا شروع کر دیتے ہیں، خود ہی سے مرجع بن جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بیچارے اس کی کمر توڑ۔ تو کسی کو سہارا بنے، اس کو اس کو مثال کے طور کے اوپر آگے بڑھانے کی ہوپس دیں، پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو بنانے کی کوشش کریں، نگیٹو نہ رہے واللہ، ورنہ خود بھی زندگی ان کی اجیرن ہو جائے گی جو بھی یہ نگیٹو والے ہوں گے، اور دوسروں کی بھی زندگیوں کو اجیرن کر دیں گے۔ خدا اگر انشاءاللہ اپنے اوپر رحم کرے تو پھر دوسروں کے اوپر بھی رحم کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔